السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی واقعہ بیان کروں گا، سچی کہانی ہے نصوح کے متعلق، بنی اسرائیل کی ایک عابد کی کہانی۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور زنانہ حمام میں عورتوں کے ساتھ میل جول کرتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا، سبھی اس کو عورت سمجھتی تھی۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ کئی بار وجدان کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر دیا، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گران بہا گوہر موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اس سے ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی درگاہ میں سے توبہ کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، میری لاج رکھ۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑو، ہیرا مل گیا۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر دیا۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا، حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کے نظر میں ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس میں چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چروائے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آئے۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا۔ نصوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گئے جو سارے پیاسے کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نصوح کو بہت سارا مال دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کا آوازہ بادشاہ تک پہنچا کہ نصوح نامی ایک بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھے، بادشاہ کی دل میں نصوح سے ملنے کی بڑی اشتیاق پیدا ہو گئی۔ انہوں نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نصوح نہیں آ سکتے ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نصوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو تخت پر بٹھایا۔
نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد ستانی کر رہے تھے۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگے، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے۔ نسو نے حکم دیا اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگے، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ کتاب مثنوی معنوی، دفتر پنجم انوار المجالس، صفحہ نمبر 432۔ یا اللہ، بارہا الہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔